الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے پڑھنا ہے آج انشاءاللہ۔ سبق یہ پڑھ رہے تھے کہ
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، احادیث طیبہ میں حضرت کے واقعات بیان ہوئے، علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو لکھا، علماء نے قصص پر مستقل کتابیں لکھیں اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر حضرت کی زندگی پر ابواب مستقل قائم کیے، اور کچھ اکابر نے مستقل کتابیں لکھی حضرت موسیٰ کی زندگی پر علیہ السلام۔ اور یہ بھی علماء کا فیصلہ ہے، شاید مجھے امید ہے کہ کسی سابقہ درس میں یہ چیز بیان ضرور ہوئی ہوگی، مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 3 اللہ کے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کثرت سے فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ ہیں، اور پھر دوسری بات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے، آپ دیکھیں کہ کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا یا تو ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، اور کئی ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ ہے تو بڑا مختصر، بڑے اجمال کے ساتھ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ایک نیک دل انسان کو ہدایت نصیب ہوئی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے واضح فرمایا کہ من آل فرعون تھے وہ۔ اب آپ اگر غور فرمائیں، ہم جو ہے وہ کہیں اختصار کہیں تفصیل کے ساتھ ان کی تقریر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں ان کی تقریر کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے یہ جو سورت مومن ہے اس کو سورت مومن کہتے ہی ان کی نسبت سے ہیں۔ اب جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ان کی تقریر پڑھی جائے گی، جب بھی قرآن سیکھا جائے گا ان کی تقریر سیکھی جائے گی، اور جب بھی قرآن دہرایا جائے گا ان کی تقریر دہرائی جائے گی۔ یہ بڑا اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، اور یہ بھی اللہ نے ان کو اعزاز بخشا جو میں نے سابقہ کسی درس میں عرض کیا تھا کہ مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ تقریر ان کی دراصل جہاد اکبر تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ تقریر انہوں نے مسلمانوں کے مجمع میں تو نہیں کی، وہ تقریر تو انہوں نے فرعون کے دربار میں کی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں، بلکہ وہ سامنے موجود تھا، اور پھر فرعونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے انہوں نے وہ تقریر کی ہے۔ اس سے ان کی وہ تقریر کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور قدرت نے جو ان کو اعزاز بخشا اس کو بھی سمجھیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں اپنے اس نیک بندے کی تقریر کو بیان فرمایا، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں مستقل عنوان قائم کر کے ان کی تقریر کو لکھا ہے، اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، انہوں نے فرمایا تھا ہے میری قوم میری بات مانو، میری بات سنو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا، جو صحیح راستہ ہے۔ بالکل واضح سی بات محترم نے فرما دی کہ اس سے پہلے فرعون نے جو ان کی بات کو روکتے ہوئے اپنی بات کی تھی، وہ تو محترم نے جو بات کو دو اور دو چار کی طرح کر دیا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں کہا یا جو کچھ تم سے کہلوانا یا کروانا چاہتا ہے وہ تو سراسر غلط ہے۔ اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے
غلط بات یا غلط حرکت کا نتیجہ غلطی ہوتا ہے. انہوں نے ان کے سامنے فرمایا کہ میری بات کو مانو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا. فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. فرمایا ہے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی جی رہے ہو، یہ سدا کے لیے نہیں ہے، یہ چند روزہ کا مزہ ہے. کہیں کہیں علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی کوئی سپنے انسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن سپنوں کا کیا ہے، آنکھ کھل گئی تو سب ختم. ممکن ہے سپنوں میں ہم کہاں کہاں گھوم رہے ہوں، کہاں کہاں ٹہل رہے ہوں، لیکن جب آنکھ کھلے گی تو بستر پر ہو. علماء نے لکھا ہے اسی مثال سے سمجھو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ گزرتے جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آنکھ کھلے گی کہ قبر میں پڑے ہوئے ہوں. پھر بہت کچھ کرنا چاہیں گے لیکن تب کچھ نہیں کر سکیں گے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. محترم نے فرمایا کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ایسا گھر ہے وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی ان کی تقریر دیکھیں، نہ کوئی لگی ہے نہ کوئی لپٹی ہے. 2 اور 2 4 کی طرح پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے اور ان پڑھ بھی سن کر سمجھ جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. اور یہ تو ساتھ میں فرمایا پہلے کہ دنیا متاع ہے، بس تھوڑا سا مزہ، لیکن ساتھ میں فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ ہے ازل اور ایک لفظ ہے ابد. ازل وہ جسے آپ اور میں ہمیشہ کہیں، ابد وہ جسے آپ اور میں ہمیشہ تک کہیں. علماء نے لکھا ہے ازلی اور ابدی یہ اللہ کی شانیں ہیں. معنی کیا؟ معنی یہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ لمحات ہوں اور وہ ذات نہ ہو، نہ کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ لمحات ہوں اور وہ ذات نہ ہو، بلکہ وہ ازل سے ابد ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. یہ اس کی شان ہے اور تنہا اس کی شان ہے. اگلی بات، پھر انسان محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان، یہ تو طے شدہ بات ہے، انسان ازلی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، انسان ازلی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہاں انسان ابدی ہے کہ اب ہمیشہ رہے گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی مزید شرح فرمائی، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جسم تو مٹ جائے گا، کم از کم چھپ جائے گا قبر میں، پھر نظر نہیں آئے گا، مٹی میں رل اور مل جائے گا، لیکن یہ روح ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. روحانی موت نہیں آتی، کسی پر نہیں آتی. حتیٰ کہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ روحانی موت، کہ انسان کی روح بھی مر جائے، مومن تو بڑی دور کی بات ہے، روحانی موت کسی کافر کو بھی نہیں آتی. پتہ چلتا ہے روح اب ہمیشہ رہے. اسی کو کہتے ہیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. اب جب آ گیا ہے تو اب مٹے گا نہیں، اب قدرت اس کو باقی رکھے. عالم بدلتا رہے گا، کبھی عالم ارواح میں تھا، اب عالم اجساد میں آیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ میں داخل ہوگا، پھر عالم آخرت میں جا نکلے گا. عالم بدلتے رہے گا لیکن مٹے گا نہیں، رہے گا. صحیح، کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ اقوال ہیں، یہ لمبی ابحاث کا میں نے 2-4 جملوں میں نچوڑ کر دیا ہے، اور اپنے ذہنوں میں اس چیز کو بٹھا لیں. انسان بھول جائے کہ میں مٹ جاؤں گا، اب نہیں مٹے گا.
اور پھر آخری دو ٹھکانے یہاں محترم کے ان الفاظ پر غور فرمائیں، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا مٹ جائے گی چونکہ یہ چند روزہ ہے، لیکن آخرت کا گھر ہمیشہ رہے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں پھر دو ٹھکانے، ایک جنت ایک جہنم، جو پاس ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نہ کرے کوئی اگر عقیدے کے ساتھ غلط عقیدے کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوا تو پھر اس کی نجات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر وہ وہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 10 سال 15 سال 20 سال نہیں، اب پھر اس مدت کا کوئی کنارہ نہیں، جو ادھر گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جو اللہ نہ کرے ادھر چلا گیا تو عقیدہ اگر غلط تھا تو پھر ہمیشہ کے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ آگے سنیں، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ محترم نے فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی اگر برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اتنا ہی پائے گا جتنا برا عمل کیا، اور اگر کسی نے اچھا عمل کیا بلا اس بات کے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا اگر اچھا عمل کیا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ صحیح ہو۔ علماء نے اس جملے کی شرح میں تفسیر میں لکھا ہے کہ محترم کا یہ جملہ واضح کر رہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ عقیدہ اس کا صحیح ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، جب جنت میں داخل ہوں گے تو قدرت جو ان کو رزق دے گی پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ اعادہ میں نے بامر مجبوری کیا ہے، اب آگے سنیں، یعنی ان کے الفاظ غور فرمائیں۔ یہ میں یعنی ابھی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں اکیلے میں بھی یہ چیز ان کی تقریر پڑھ کر میں ایک عجیب تصور میں کھو رہا تھا کہ یعنی ان کی بات دیکھیں کہ یا تو اپنے عقیدے کو چھپا کر رکھا، جب تک ضرورت سمجھی نہیں بولے، لیکن جب بولے ہیں تو ایسے بولے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا بولنا مشعل راہ رہے گا۔ پہلے اپنے عقیدے کو چھپائے ہوئے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا ضرورتاً مجبوراً حکمتاً، لیکن جب موڑ آیا تو پھر اپنے عقیدے کو کھل کے ایسے بیان فرمایا کہ خود تو بیان فرمایا، خود تو سمجھے ہی سمجھے، ساری دنیا کو قیامت تک سمجھا گئے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، یہ کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، تم مجھے بلاتے ہو اللہ کے انکار کی طرف، تم مجھے بلاتے ہو شرک کی طرف کہ اس ذات کے ساتھ میں شرک کروں۔ ما لیس لی بہ علم، حالانکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو میں نہیں جانتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، محترم نے فرمایا کہ تم مجھے بتوں کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں اس پاک ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو عزیز بھی ہے جو غفار بھی ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جو عزیز بھی ہے غفار بھی ہے، میں تو تمہیں اس پاک ذات کی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے کفر شرک کی دعوت دے رہے ہو۔ محترم کی باتیں سمجھ آئیں؟ بولیں تو صحیح۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ انہوں نے فرمایا تم مجھے کہاں بلا رہے ہو اور ہم تمہیں کہاں بلا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں جہاں بھی ہو. ان کی یہ جملے رہتی دنیا تک یاد رہیں گے. میں نے ابتدا میں کہا نا کہ اللہ کی شان ہے, اللہ نے اپنے پاک کلام میں ان کی باتوں کو بیان فرما کر اب قیامت تک محفوظ کر دیا ہے. اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایسا کردار گزرا ہے حضرت موسیٰ کی امت میں کہ جس پاک کردار کو بنی اسرائیل خود بھول گئے, لیکن قرآن نے ان کو یاد رکھا. قرآن پاک نے ان کے ایک ایک جملے کو بیان فرمایا. اچھا آپ تھوڑی سی تفسیر بھی سن لیں. یہاں تک باتیں سمجھ میں آئی ہیں, کوئی مشکل تو نہیں. اب آگے آپ اس کی تفسیر سنیں. علماء نے لکھا ہے, دیکھیں محترم نے اس پاک مقام پر کئی باتوں کو بیان فرمایا ہے, اور میں نے, آپ خیر یہ بات مجھ سے بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں, ان کی جو تقریر ہے, دیکھیں پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے اور ان پڑھ بھی سن کر سمجھ سکتا ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے. البتہ ان پاک جملوں میں کچھ جملے ایسے ہیں کہ اکابر نے مستقل ان کی تفسیر, ان کی وضاحتیں لکھی ہیں اپنے اپنے مقام پر, ان کو ذہن میں بٹھا لیں. ان پاک آیات میں نجات کے بارے میں محترم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. ایک بات. دوسری بات محترم نے فرمائی کہ تم مجھے خدا کے انکار کی طرف بلا رہے ہو, کفر کی طرف, اور یا شرک کی طرف بلا رہے ہو کہ شرک کروں, لیکن میں تمہیں اس پاک ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو عزیز بھی ہے, جو غفار بھی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کا خلاصہ سنیں. ساری باتیں تو نہیں عرض کر سکتے, لیکن خلاصہ سنیں. نجات کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات, دوسری چیز, نجات کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تیسری چیز, جو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کفر کی طرف بلا رہے ہو اور مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو, یہ 2 بلائیں کیا ہیں؟ کفر اور شرک. اور آگے جو آخر میں محترم نے فرمایا کہ جس پاک ذات کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں وہ عزیز بھی ہیں, وہ غفار بھی ہیں. ان کی کیا شرح؟ مختصر سے سوالات سمجھ میں آئے؟ اب جواب سنیں. نجات رہائی کو کہتے ہیں, نجات بخشش کو کہتے ہیں, نجات چھٹکارے کو کہتے ہیں, نجات مصیبت سے نکل جانے کو کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ ہیں مختلف لغات میں, ان کا خلاصہ یہی ہے, انسان کی جان بچ گئی نا تو نجات ہے. اور آپ کے ہند میں کیا کہتے ہیں؟ جان بچی سو لاکھوں پائے. اس لیے نجات ہو گئی تو بس سمجھ لو پھر لاکھوں پائے, بلکہ لاکھوں کیا پھر کروڑوں پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نجات ہی چاہتی ہے, یہ یاد رکھیں, دنیا نجات ہی چاہتی ہے. اور پھر یہ نجات حاصل کیسے ہوگی؟ یہ چھٹکارا, یہ بخششیں کیسے حاصل ہوں گی؟ علماء نے لکھا ہے, یاد رکھیں, قدرت نے ایک قانون مقرر کیا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کے قانون نہیں بدلتے ہیں. وہ نجات انسان کو, ابن آدم کو حاصل اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی جھول نہ ہو. یہ یاد رکھیں, نجات کی شرط اول ہے یہ, باقی ساری باتیں بعد میں ہیں. اس کا عقیدہ صحیح ہو. حتیٰ کہ آپ شاید میں نے پہلے کہیں سابقہ درس میں کسی میں پڑھا ہو تو مجھے یاد نہیں, لیکن سن لیں, پڑھا ہو تو تازہ ہو جائے گا, نہ پڑھا ہو تو محفوظ ہو جائے گا.
مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ یاد رکھو عقیدہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ میدان قیامت میں انسان اگر دریا میں، نیکیوں کے دریا میں تیرتا ہوا بھی آیا، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہ ہوا تو اللہ اس کی کسی ایک نیکی کو بھی میزان پہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اس سے صحیح عقیدے کی اہمیت کو سمجھو۔ اگلی بات یہ میں نے شاید قریب ہی دہرائی تھی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ جو لکھا ہے اس کو تازہ کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کہیں کہیں بامر مجبوری تکرار کرنی پڑتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح عقیدہ نیک عمل کے لیے ایسے ہے جیسے اس وجود کے لیے روح ہے۔ روح ہے تو یہ وجود ہے، جس دن روح نکلی یہ وجود ختم۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھ کے فرمایا اگر صحیح عقیدہ صحیح عمل کے ساتھ ہوا پھر تو مقبول ہے، اور اللہ نہ کرے اگر صحیح عقیدہ نہیں ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ علماء نے لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر ایک انسان کے عمل اچھے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے قدرت اس کی اچھائیوں کا عوض دے دے گی، آخرت کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے اعمال ضرور کرو، انسان کو نجات کی امید ہوتی ہے، لیکن جتنے اچھے اعمال کرتے ہو اپنے عقیدوں پر بھی اتنی محنت کرو، بلکہ ان سے بڑھ کر بھی کرو۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، اگر ذہن میں بٹھا سکو، مجھے نہیں پتا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، میں نہیں جانتا، لیکن اب آپ کی پسند نہ پسند تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے، ذہن میں بٹھا لو، تفسیر مکی میں یہ جملہ چھپا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو آخر میں یعنی مرتے وقت کفن نصیب نہ ہوا کسی مجبوری کے تحت، پھر بھی کام چل جائے گا۔ لیکن آگے تفسیر مکی کا جملہ دیکھیں، فرمایا اپنے عقیدوں کو سنبھالو، اگر اللہ نہ کرے عقیدے صحیح نہ ہوئے تو کفن تو بڑی دور کی بات ہے، غلاف کعبہ میں بھی لپیٹ کے اگر بھیجو گے تب بھی دوزخ میں ہی جلے گا۔ وہاں غلاف کعبہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب غلاف کعبہ میں آئیں، وہاں عقیدہ دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارے اکابر ویسے نہیں ان چیزوں پر اتنی محنت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ راز خوب سمجھتے تھے۔ اچھا یہ ہے نجات، کہ نجات انسان کے عقیدے پر ٹھہری ہے، اس راز کو خوب سمجھو۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں ہر انسان محنت کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی تھوڑی کرتا ہے، کوئی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کم کامیاب ہوتا ہے، لیکن زندگی 60 سال 80 سال 100 سال آخر گزر جانی ہے، وہ گزر جائے گی، اس زندگی کے لیے آپ محنت کریں۔ قرآن پاک کہیں منع نہیں کرتا، دین اسلام کہیں منع نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام تو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی اور ویسے محنت کرو جتنا اور جیسے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی اور ویسے محنت کرو جتنا وہاں اور ویسے رہنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے یہ لمبی ابحاث کا میں نے خلاصہ کیا ہے، بس یہ یہاں پر جتنا بھی آپ پڑھتے جائیں گے یہاں تان ٹوٹے گی کہ انسان کی نجات۔ محترم نے جو فرمایا نا کہ یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ نجات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو۔ اچھا ایک بات مجھے چلتے چلتے یاد آئی، وہ بھی سن لیں، میرے ذہن میں تھی بھی نہیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر خطیب اسلام مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر عقیدۃ الامت، بڑی لاجواب عقیدہ ختم نبوت پہ بڑی شاندار جاندار بڑے ایک عجب کتاب ہے، جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ اس میں ایک سوال اٹھایا علامہ خالد محمود صاحب نے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں چھوٹی سی، وہ آپ سمجھیں گے تو اگلا حضرت کا جملہ سمجھیں گے، اس لیے کہ حضرت تو علم کی شاہین تھے نا، ان کے علم کی پرواز ہی اتنی تھی، وہاں تک پہنچنا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، دھیان میری طرف دیں، یہ ہلنا جلنا یہ تھوڑا سا اگر یہ آپ سمیٹ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آئے گی اور میں بھی نہیں سمجھا پاؤں گا۔ ایک لفظ ہے تاثیر، کس کو کہتے ہیں؟ بالکل اثر، سمجھ آگے؟ اچھا اب سنیں، ایک سوال ہوا، جو تاثیر مثلا آم کی کیا تاثیر ہے، انار کی کیا تاثیر ہے، کھجور کی کیا تاثیر ہے، ہوا کی کیا تاثیر ہے، گلاب کی کیا تاثیر ہے، اچھا اسی طرح زمزم کی کیا تاثیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب سمجھ میں آیا نا کہ دنیا میں تو تاثیر کا ایک سلسلہ ہے نا، آپ پڑھتے جائیں جانتے جائیں پڑھتے جائیں۔ علامہ خالد محمود صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ نبوت کی تاثیر کیا ہے۔ بھائی وہ جن راہوں کے راہی تھے انہوں نے وہی سوال کرنا ہے نا، آپ نے میں نے پوچھنا ہے آم کی تاثیر کیا ہے، کیونکہ آپ اور میں تو کلو وشربو، سیدھی بات ہے۔ بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے تو لکھا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، انہوں نے تو لکھا ہے میرا اور آپ کا تو حال یہ ہے کہ روٹی کمائے کھائے کسی طور مچھندر، بس قصہ ختم شد ہے۔ ورنہ سچ پوچھیں تو آپ کیوں دور جائیں، میں اور آپ اپنے والا اگر دیکھ لیں، ہم نے آج 50 60 سال کی زندگیاں گزار لی ہیں دین اسلام پر، میں نے اور آپ نے کتنی کچھ محنت کی۔ اچھا جو میں عرض کر رہا تھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبوت کی تاثیر کیا ہے۔ آپ اور ہم کھانے پینے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، یا خوشبو کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، بھائی گلاب کی تاثیر کیا ہے، ہوا کی تاثیر کیا ہے، مناظر کی تاثیر کیا ہے۔ چلیں ہم بہت اچھی بات کر لیں گے، یہ کہہ لیں گے کہ بھائی زمزم کی تاثیر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے کریں گے تو کہیں گے مدینے کی مٹی کی تاثیر کیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ نبوت کی تاثیر کیا ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، حضرت کا سوال یاد رہے گا، نبوت کی تاثیر کیا ہے؟ اب جواب دیتا ہوں، 2 لفظ ہیں، یاد رکھو گے؟ بولو تو صحیح، یاد رکھو گے؟ بس یہ ذہن میں بٹھا لینا، بڑا مختصر سا سوال ہے، بڑا مختصر سا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبوت کی تاثیر کیا ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ نبی اپنے ماننے والے کو نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جملہ پھر دوہرا دوں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ نبی اپنے ماننے والے کو نجات کی ضمانت دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نجات حاصل کیسے ہوتی ہے؟ نبوت کے پیچھے چلنے سے، ٹھیک ہے؟ بات ہو گئی۔ محترم نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، نجات کی طرف ہی تو بلا رہے تھے۔ علماء نے اسی باب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے راستے پر ہی تو بلا رہے تھے، جس راستے کی محترم رہنمائی فرما رہے تھے، اور کیا؟ وہ اپنا راستہ انہوں نے بنایا تھا؟ نہیں، وہی راستہ بتا رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے۔ اگلی بات سنیں، جو محترم نے فرمایا کہ تم مجھے شرک کی طرف بلا رہے ہو، شرک کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پاک صفات کے ساتھ ہم اللہ کے سوا، بس یہ جملہ یاد رکھنے، اللہ کے سوا کسی کو بھی شامل کر لیں گے، شرک ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھیں اس خلاصے سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ ماں سوائے اللہ کے آپ کی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں جو شرک کے پہلو ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یاد رکھنا یہ کبھی نفرت سے نہیں پنپتے، یہ ہمیشہ محبت کی راہوں سے آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام کو جو یہودیوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا ہے، نفرت میں قرار دیا ہے؟ اللہ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں آگے آئے گا حضرت عزیر کے واقعات مستقل انشاءاللہ، لیکن پوچھنا یہ ہے، یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیا یہودیوں نے جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا نفرت میں کہا؟ اچھا عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کا ٹکڑا کہا نفرت میں کہا ہے؟ بولو محبت میں، یہ یاد رکھنا، یہ ہمیشہ ذہن میں اصول بٹھا کے رہنا، نفرتوں میں کوئی کسی کو خدائی درجے نہیں دیتا، ہمیشہ محبت میں آ کے خدائی درجے بانٹتا ہے۔ کیوں؟ اس کی محبت اللہ معاف فرمائے اس حد سے نکل رہی ہوتی ہے جس میں اس کی محبت کو رہنا چاہیے، اب وہ چاہتا ہے اور آگے بڑھاؤں اور آگے بڑھاؤں اور آگے بڑھاؤں، اور کیا ہے۔ خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو محترم نے فرمایا کہ شرک کو سمجھو۔ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 3 شانیں ایسی ہیں وہ خدا کی پاک ذات کے لیے لوازمات میں سے ہیں، لازمی ہیں، وہ کس اللہ معاف فرمائے سوائے خدا کے کسی اور میں ہو نہیں سکتی، اور نہ ہو خدا میں یہ ہو نہیں سکتا۔ کتنی ہیں؟ پہلی حضرت نے لکھا ہے عالم الغیب، دوسری حضرت نے لکھی ہے حاضر و ناظر، اور تیسری حضرت نے لکھی ہے مختار کل۔ عالم الغیب یہ وہ شان ہے، وہ سب کچھ جانے، خود بخود جانے، کسی کے بتلانے سے نہیں سمجھ آئی؟ یہ شان کس کی ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بتا کر اللہ کو بتا سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ جانتا کوئی دوسرا اللہ کو بتائے گا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، حاضر و ناظر وہ شان ہے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ وہ موجود ہے، کما یلیق بشانہ، حتیٰ کہ آثار الاحسان میں حدیث شریف میں لکھا گیا کہ اگر آپ ایک رسی ڈالیں اور وہ رسی زمین کی آخری تہ تک پہنچے، خدا کی ذات وہاں بھی ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ کتنی ہوئی؟ اور تیسری سنو، مختار کل۔ مختار کل کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھنا، مختار کل اس اختیار والی ذات کو کہتے ہیں جو جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے کر دے، یہ ہے مختار کل۔ آپ بتاؤ یہ شان کس کی ہے؟ اچھا اب میں جب اس عقیدے پر آؤں گا، اب ناراض نہیں ہونا، میری بات کو سننا، کہ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، اتفاق کرے، لیکن میری اس بات کو سننا۔ اب اگر میں نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا اور بھی عالم الغیب ہیں، آپ بتاؤ، یا اچھا یہ چیز بھی یاد رکھیں، بعض علماء عالم الغیب اور حاضر ناظر کو اکٹھا رکھتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ہی باب میں دونوں ہی رکھی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جس کو حاضر و ناظر مان لیا تو عالم الغیب تو خود مان لیا، اور جس کو عالم الغیب مان لیا تو حاضر ناظر خود مان لیا، یہ تو لازم اور ملزوم ہے، ایک کے اقرار سے دوسرے کا اقرار خود بخود لازم ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ آپ دیکھیں، میں نے جب دوسروں کے لیے اس چیز کا اقرار کر لیا نا، اور میں نے یہ کہا کہ وہ بھی اللہ بھی عالم الغیب، وہ بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاضر و ناظر، وہ بھی حاضر و ناظر، اللہ بھی مختار کل، وہ بھی مختار کل، اب پیچھے اچھا ایک چیز اور بھی سمجھیں، امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمت، یہ آپ کے ملک میں، یعنی میں نہیں کہتا میری کیا اوقات ہے، علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں اتنا بڑا شیخ الحدیث پوری دنیا میں نظر نہیں آیا، آپ کے ملک میں رہے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یار مکتی مکاؤ، انہوں نے
عجیب باتیں لکھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب آمنہ کے لال خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے تو پھر کسی اور کے عالم الغیب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوروں کے لیے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر حضور حاضر و ناظر نہیں ہے تو پھر کسی اور کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر حضور مختار کل نہیں ہے تو کسی اور کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا علامہ یہ تو لمبی باتیں ہیں. اب ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں, تفسیر مکی میں چھپا ہے, اس جملے کو ذہن میں بٹھانا, جو انسان کسی کو پکارتا ہے, وہ والے رام کو پکارتے ہیں, یہ والے بدھ کو پکار لیں گے, وہ والے حضرت عیسیٰ کو بلاتے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری پکار کو یہ حضرات سن رہے ہیں یا نہیں؟ سوچ کے بتاؤ پہلے. اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ ہماری پکار سن ہی نہیں پا رہے, پکاریں گے کیوں؟ تو اب عالم الغیب والا عقیدہ نہ آ گیا. وہ یہی اس لیے تو پہلے تو مانتے ہیں کہ وہ ہماری یہاں کی پکاریں وہاں بھی بیٹھے سن رہے ہیں, تبھی تو پکارتے ہیں. اچھا پھر دوسری چیز, اگر ان کا یہ عقیدہ ہو کہ جو ہم ان کو پکار رہے ہیں اور جو ان سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے, پکاریں گے؟ وہ پہلے یہ عقیدہ اپناتے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں, اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, تبھی تو بلا رہے ہیں. نہیں سمجھ آئے؟ ایک آخری چیز آپ سے کہوں, علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختار کل کے باب میں 10 باتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں جو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا. حضرت نے 10 ابواب لکھے ہیں, ایک صرف میں آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں. حضور آخرت میں شفاعت کریں گے یا نہیں؟ سوچ کے بتانا. آپ اور ہم آذان کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں, کیوں مانگتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ, کیا اس امید پر نہیں مانگتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ہمیں بھی مل جائے؟ حضور کے روضے پر جو جاتے ہیں, من زار قبری وجبت لہو شفاعت, اس لیے نہیں جاتے کہ ہم حاضریاں دیں تو حضور کی شفاعت ہمیں بھی مل جائے. پتہ چلتا ہے یہ تو آپ کو مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو آپ اور ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ جانتے ہیں. دعا کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ ملے, لیکن یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی یا نہیں. لیکن یہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے یا نہیں؟ اچھا حضور کی ایک شفاعت ایسی ہوگی وہ پورے عالم کے لیے ہوگی, اس میں یہ بھی ہوں گے. اچھا میں آپ سے, علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہے ایک سوال کہ جب حضور شفاعت کریں گے تو مختار کل کا عقیدہ قائم رہ سکے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر مختار کل ہے تو پھر شفاعت کیا مانا؟ بالکل خود ہی چھوڑ دیں. اس لیے کہ مختار کل تو وہ ہے جو ہر وقت جو چاہے, جہاں چاہے, جیسا چاہے, جتنا چاہے, جس سے چاہے کر دے. لیکن حضور تو شفاعت کریں گے, اللہ چاہیں گے تو ہوگا نا. تو پھر مختار کل یہ یا وہ؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں وہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے, وہ یہی ہوتا ہے. میں مزاح نہیں کر رہا ہوں, یہی ہوتا ہے. اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے, اصل میں ہم شرک سے بچ جاتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہم اللہ کو جو عالم الغیب, حاضر ناظر اور مختار کل مانتے ہیں وہ ذاتی طور پر مانتے ہیں. حضور کو جو مانتے ہیں عطائی طور پر مانتے ہیں تاکہ شرک سے بچ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے ایسے غلط کار خطیبوں نے یہ عطائی کی ایسی چادر عوام کے ہاتھوں میں تھمائی ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کمبخت چادر کا سرا نظر نہیں آتا. اور سچ پوچھو اس میں آپ اور میں بھی ہیں. ناراض نہیں ہوتا, میں کوئی بات جذبات میں آ کے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ سچ ہے, اس میں میں اور آپ بھی ہیں. کیوں؟ ہم ہر کام کرنے میں ماہر ہیں, کامیاب بھی ہیں. عقیدوں عملوں میں ہم سارے زیرو ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ ناراض تو نہیں ہو؟ میری باتیں تو ہوتی ہیں سیدھی ایسی. اب اللہ نے چاہا تو باقی آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین.